12ویں پارے سے یہ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، 13ویں پارے تک جاتی ہے۔ اس میں سارا بیان حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا ہے۔ دیکھیے پوری صورت تو ترجمے کے ساتھ نہیں، مگر چند آیتیں اس کی جو ہے سماعت کریں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتینہ حکم و علما، اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے اور بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون، کہا اللہ کی پناہ وہ غزید تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کو بھلا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ نَصْرِفُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا مگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتا، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا اور وہ دونوں کو عورت کامیا دروازے کے پاس ملا، بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ کہا اس نے مجھ کو لبھایا میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر ہے، بے شک تمہارا چرترا بڑا ہے، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ یہ اتنی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں، اس کا خلاصہ میں بتاتا ہوں۔ عزیز مصر نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، ٹھیک ہے، خریدنے کے بعد حضرت زلیخا کو حوالے کر دیا کہ ان کو یا تو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یا اس سے ہمیں بہت بڑا نفع پہنچے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خریدا تو بچے تھے، مگر جب شباب کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت ساری چیزوں سے نوازا۔ جب خریدا گیا تھا تو بچپن تھا، پھر جوانی عروج پہ پہنچی تو حضرت زلیخا کو آپ سے عشق ہو گیا، ایسا عشق ہو گیا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ ایک شعر ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب، یہ سرکار کی شان میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ اے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے اپنی گردن کٹا دیتے ہیں۔ یہ نبی کی شان کو بیان کیا شاعر نے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب شباب پر پہنچے تو حضرت زلیخا کی نیت خراب ہوئی اور ان سے عشق کر بیٹھے، عشق میں اتنی پاگل ہوئی کہ ان کے جو دروازے تھے دروازوں کو بند کر لیا، سارے دروازوں کو بند کر لیا،
اور بدی کا ارادہ چاہا. کیا چاہا؟ بدی کا ارادہ، برائی کرنا چاہیے، مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، ہمیشہ حفاظت کرتا ہے. انہوں نے بدی کرنا چاہیے، نفس کی خواہش کو مٹانا چاہا، مگر وہ نبی تھے، وہ غلط راستے پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. حکم ہوا کہ تم دروازے کی طرف بھاگو، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی دروازے کی طرف بھاگے اور حضرت زلیخا بھی بھاگی. جب بھاگی تو پیچھے سے جب پکڑا، کیا پکڑا تو پیچھے کا دامن پھٹ گیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو عزیز مصر سامنے، جو حضرت زلیخا کے شوہر تھے. ترنت کہا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہاری گھر والی کے ساتھ بدی چاہے. اب سامنے منظر تو ایسا ہی دکھ رہا ہے. آج کا بھی ماحول ہو تو لوگ لڑکی کی، عورت کی غلطی تو کتنی صاف نظر انداز کر دیں گے، بھلے ہی وہ غلطی پر ہو، لیکن لڑکی کو ترنت خطاوار مان لیں گے کہ اسی نے ضرور چھیڑا ہوگا. لڑکی پر جلدی جو زور آزمائی ہو جائے گی، اس پر جلدی مطلب لوگ کان دھر لیں گے، مگر لڑکی غلطی نہیں رکھیں گے، لڑکی کی بات ترنت مانیں گے. عزیز مصر نے جب حالات دیکھے تو ایسے ہی لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلطی پر ہیں، کیونکہ منظر ایسا ہے، مگر فیصلہ نہ کر سکے. پھر انہی کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی، ایک بچے نے، سمجھے گواہی کیا دی؟ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ایک نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے، یعنی اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو، چرا ہوا مطلب آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، اور اگر کرتا قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے. فلما رأى قميصه قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، پھر جب اس قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. کس سے پھٹی ہوئی تھی؟ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قال انه من كيدكن، تو عزیز مصر نے کہا کہ تو جھوٹی ہے، اپنی خطا پر ہے تو، اور یہ جو ہے یوسف سچے ہیں، انہوں نے بدی تیرے ساتھ نہ کی ہے بلکہ تیری ہی نیت خراب ہے. اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے ہمارا اللہ رب العزت کہ جو اپنے نبی کی حفاظت یوں کرتا ہے. جب ایک عورت نے آپ پر بدی کا الزام لگایا، سارے ثبوت خلاف ہو سکتے تھے، مگر اللہ نے ایک کی گواہی کے ذریعے اپنے محبوب بندے کی، اپنے نبی کی، اپنے رسول کی برات ظاہر کر دی، بری ہونا ثابت کر دیا، ان کی حفاظت فرمائی. ایسے ہی جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک نے مجنو کہا، کیا کہا؟ مجنو کہا، سورہ قلم کی آیت کریمہ 29 پارہ میں، تو اللہ نے اس کے قرآن میں 10 عیب گنا دیے. کتنے عیب گنا دیے؟ 10 عیب گنا دیے، اور ساتھ میں یہ عیب بھی گنایا کہ تو زنا سے پیدا ہے، تو اپنے باپ سے ہے ہی نہیں، تو زنا سے پیدا ہے. اس نے کہا، اپنی ماں کی گردن پہ تلوار لے کے چڑھ گیا، کہا 9 عیب جو ہے وہ میں جانتا ہوں، مگر 10واں عیب کیا ہے وہ تو ہی بتا سکتی ہے. تب اس کی ماں نے کہا، اگر تو حرامی نہ ہوتا، ولد الزنا نہ ہوتا، تو میرے سینے پہ کہاں بیٹھا ہوتا. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ایسی حفاظت کرتا ہے. جب ایسی نوبت آئے کہ جب بدی کا الزام آئے تو اللہ رب العزت ایک کی گواہی کے ذریعے اپنی نبی کی معصومیت کو بچاتا ہے، اور جب اس کے محبوب کے بارے میں کوئی ایک مجنو لفظ کہہ دے تو اس کے 10 عیب گنا دیتا ہے. یہ تو نبی انبیاء کرام کی بات ہوئی. جب ہم اپنے بزرگان دین کی باتیں دیکھتے ہیں، یہی دہلی کی سرزمین پر چلو، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، جب ان پر ایک عورت نے بدکاری کا الزام لگایا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کی مدد فرمائی ہے. کس نے مدد فرمائی ہے؟ حضرت غریب نواز
نے مدد فرمائی، اور عورت کی پیٹ میں جو حمل تھا، جو بچہ تھا، اس نے پیٹ کے اندر سے آواز دی تھی کہ مجھے پیسہ دے کر کے یہ غلط الزام لگانے کے لیے کہا ہے۔ یہ قوت بھی جو عطا کرتا ہے اپنے خاص بندوں کو، وہ قوت عطا کرنے والا بھی میرا اللہ کون ہے؟